حبشی جیسے ہی کلمہ پڑھ لیے، عتبہ کو جب پتا چلا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ گرم ریت میں ننگا بڑھ کر کے گرم ریت میں لٹا کر کے انہیں مارتا تھا بلال حبشی کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن گزرتے ہیں، گزر ہوا مکے کی گلیوں سے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، طرف آ رہی ہے۔ نبی پاک ٹھہر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ دروازے پہ دستک دینے کے بعد دستک دیتے اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ باہر سے آواز آتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے آپ کس لیے آئے ہیں؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ اندر کوئی مظلوم ہے جو رو رہا ہے، اس کے درد کو میں سن نہیں سکتا، ذرا دروازے کو کھولو۔ دروازے کو کھولا گیا، وہی بلال حبشی ہے، چکے سامنے رکھا ہوا ہے اور چکی پیسنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی بدن کو چھوتے ہیں بدن ببولا ہو رہا ہے۔ بخار کی تپش میں بلال حبشی ہے اور ان کے بدن کے اوپر اتنے مار کے دھبے ہیں، اتنے لہو لہان ہے اور بخار ہوا پڑا ہے، آج پورا بدن آگ سے جل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے بلال کیا ماجرا ہے؟ اب تجھے تو بخار ہوا ہے، اس کے باوجود تو کام کر رہا ہے، تو چکی چلا رہا ہے۔ بلال حبشی کہتے ہیں میرا مالک جو ہے عقبہ، اگر میں صبح تک یہ سارا کام اس کو نپٹا کر کے نہ دیا، صبح آ کر کے مجھ سے پھر ظلم کرے گا، مجھے پھر مارے گا۔ وہ نہیں دیکھتا ہے مجھے بخار ہے، بیمار ہوں، میرے جسم کے اوپر داغ دھبے ہو گئے مار کے، وہ یہ نہیں دیکھے گا بلکہ وہ کام کو دیکھے گا۔ اگر میں کام نہ کروں گا تو مجھ پر اور ظلم ستم کرے گا۔ میرے نبی نے کہا اے بلال تو وہاں سائیڈ میں بیٹھ جا، مجھے یہ چکی چلانے دے، یہ تیرا کام ہے، مجھ کو کرنے دے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے کہا ہے بلال حبشی حیرت میں آ گئے کہ ایسا ماجرا تو پوری زندگی میں ایسا کوئی نہیں ملا جو غریبوں کا، مسکینوں کا، غلاموں کا سہارا بن جائے۔ بس سننے میں آیا ہے لیکن ابھی تک کوئی سہارا بنا کے نہ آیا۔ لوگ تو سناتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن کوئی غلام کا کام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون مقام و مرتبے والا آ گیا جو کہہ رہا ہے اے غلام تو سائڈ میں ہو جا، میں تیرا کام کر دیتا ہوں، تجھے تو بخار کی تپش ہے، تیرے اوپر تو بیمار ہے، تو پریشان حال ہے، سائڈ میں بیٹھ جا، میں تیرا کام کاج کر دیتا ہوں۔ بلال حبشی سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں پوری رات میرے نبی چکی چلا رہے ہیں، سارا کام کر دیتے ہیں۔ جو کام بچا ہوا ہے نبی پاک نے کہا پریشان مت ہونا، میں کل پھر آؤں گا، تیرا کام کر کے چلا جاؤں گا۔ نبی پاک چلے گئے، دوسرے دن پھر گئے، رات میں گئے، جانے کے بعد دروازے پہ دستک دیا۔ بلال حبشی سوچ رہے تھے اب تو نہیں آئیں گے، رات میں جب کام ہوا، کام کیے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، اب دوبارہ وہ شخص نہ آئے گا، ان کو نہیں پتا کہ کون ہے، اب ان دوبارہ نہیں آئیں گے، بول کر تو گئے ہیں کہ میں کل پھر آؤں گا لیکن وہ نہیں آئیں گے۔ کوئی ایک بار آ جائے کام کر کے تمہارا پھری پھری میں چلا جائے، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن نبی پاک پھر دوسری رات آ گئے اور آنے کے بعد دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولتے، بلال حبشی دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے۔ میں پوری رات تو سوچتے رہا کہ وہ نہیں آئیں گے، پورے دن تو میں سوچتے رہا وہ نہیں آئیں گے، لیکن آ گئے۔ اے بلال تو سائڈ میں بیٹھ جا، تیرا کام میں کروں گا۔ پھر میرے نبی نے پورا کام کیا ہے، ایسے نبی نے کہا اب کل پھر آؤں گا۔ تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، جب تیسری رات کام پورا ہو گیا، ختم ہو گیا، بلال حبشی نے کہا ذرا رکیے تو صحیح، ٹھہریے تو صحیح، جب روزانہ تو آتے ہیں، میرا کام کر کے چلے جاتے ہیں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ رکتے نہیں ہیں۔ نبی پاک ٹھہر گئے، رک گئے، کیا پوچھنا ہے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ بلال حبشی نے کہا آپ ذرا یہ تو بتائیے آپ ہیں کون، کون ہے؟ آج تک میں نے بس سنا ہے کہ غریب کا سہارا بنو، غلام اگر ستایا ملے تو اس کا ساتھی بن جاؤ، کوئی تکلیف میں ہو اس کو تکلیف سے نکالو۔ آج تک بس سنا ہوں لیکن آپ کو دیکھ رہا ہوں، 3 رات سے آ رہے ہیں، میرے کام کو کر کے چلے جا رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے آپ ہیں کون، آپ کا نام کیا ہے؟ نام محمد بن عبداللہ ہے، میں عبداللہ کا لشکر جگر محمد ہوں اور میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہوں۔ میں اللہ کی وحدانیت کا پرچار کر رہا ہوں، میں ایک معبود کے پرچار کر رہا ہوں،
اسی کی عبادت کرنی ہے. اور وہ کون معبود, وہ کون خدا, وہ کون مالک جس نے سورج کو بنایا ہے, جس نے چاند کو پیدا کیا ہے, جس نے چاند و سورج کو بنایا, زمین و آسمان کو بنایا, درختوں کو بنایا, ہوا کو بنایا, جن و انسان انس کو بنایا, حیوان و نباتات کو بنایا. ہر چیز کو وہی پیدا کرنے والا ہے. اصل عبادت کے لائق وہی ہے, وہی معبود حقیقی ہے. اسی کا پرچار کر رہا ہوں, اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں. اور میں آخری پیغمبر بن کر کے آیا ہوں. میرا نام محمد ہے. بلال حبشی نے کہا اچھا میں آپ کے بارے میں سنا تو تھا کہ کوئی محمد نام کا مکے کے اندر شخص نکلا ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے, اپنے آپ کو اللہ کا آخری رسول کہتا ہے, لیکن لوگ ان سے دور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے, وہ جھوٹا ہے. لیکن آپ ہے وہ, آپ اگر ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتے ہیں, اپنے آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول کہہ رہے ہیں, اور ایک خدا کی وحدانیت کی تعریف کرتے ہیں, ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں, اگر وہ محمد آپ ہیں تو مجھے جلد سے جلد کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر کے اپنا سچا پکا غلام بنا لیجیے. آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ